اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ آج ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جناب کہ اس عید پر جو خصوصی قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس میں عید ہم کیسے منائیں۔ پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم عید مناتے کیوں ہیں۔ اچھا، میں چاہوں گا تمام 2 منٹ کا میں آپ کو بریک دیتا ہوں۔ تمام خواتین اور حضرات جو میری بات سن رہے ہیں، وہ ایک کاغذ اور ایک کاپی یا پینسل، ایک کاغذ اور یا کاپی اور ایک پین پینسل لے کر بیٹھیں۔ تو جلدی سے لے کر آ جائیں سب لوگ، ایک پیپر پین لے کر آ جائیں تاکہ میں کچھ چیزیں آپ سے لکھواؤں گا، وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ تو جلدی سے ایک چھوٹا سا گیپ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ پھر بات شروع کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ جلدی سے کاپی پینسل جمع کر لیں اپنے پاس۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ عید ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جلدی سے 2 لائنوں کا آنسر اپنے پاس لکھیں اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ تو بھائی عید جو ہے وہ ہمارے لیے اس بات کا انعام ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزے رکھے۔ اتنی سڑی ہوئی باہر گرمی ہو رہی ہے، سخت قسم کا موسم ہے، اور بہت سے لوگ کام پر جاتے ہیں، بچوں کے اسکولز تو بند ہیں لیکن نارملی تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی ساری ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، خواتین کی گھر میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور ہم اس کے بعد بھی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کچھ عبادات ہماری بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اس رمضان کے ختم ہونے پر جو ہے وہ ایک انعام دیتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں، اور ہمارے لیے دن مختص کیا گیا ہے کہ ہم اس دن خوشی منائیں۔ تو یہ شکر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رمضان ہم نے گزارے، تقریباً اب ختم ہونے کو ہی ہے، تو اس رمضان میں ہماری جو عادات تھیں، اطوار تھیں، اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہوں گی، کوئی نہ کوئی ایسی چینجز ضرور آئی ہوں گی جو کہ عام دنوں میں آپ کی عادتیں نہیں تھیں، جو آپ کا جو سارا دن گزارنے کا ڈھنگ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو 5 اچھی تبدیلیاں آئی ہیں آپ کے اندر، جو رمضان میں نہیں تھیں، رمضان سے پہلے نہیں تھیں اور رمضان گزارنے کے دوران
آپ کے اندر آ گئی. مثال کے طور پہ آپ نے نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دی, جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی, آپ نے جو ہے وہ قرآن کریم کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا, ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا, آپ نے گھر والوں کی بات زیادہ ماننا شروع کر دی. کوئی اس طرح کی چیزیں آپ چاہیں اپنے پاس لکھیں. اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ 5 باتیں جو آپ کے اندر پازیٹیو چینج آیا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ یار یہ 5 چیزیں جو ہے نا, یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ میرے اندر چینج ہوئی ہیں. تو بھائی اب آپ نے یہ 5 چیزیں لکھ لیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے, یہ 5 چیزیں چینج ہوئیں. اور ممکن ہے آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ہم بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انجوائے کرتے ہیں اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑا ہوگا. تو جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کو انجوائے کرتا ہے. خاص طور سے ایک چیز آپ کو ضرور محسوس ہوئی ہوگی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد کھجور کھاتے ہیں, گلے سے شربت اتارتے ہیں, تو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. سارا دن یہ حلال نعمت تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بند رکھی تھی, پھر اچانک سے کھول دی. اب آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اس سے مزے اٹھا سکتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا, اس نے ہمیں پینے کو دیا, اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے گھر دیا. تو بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر رکھتے ہیں اور ہم جو ہے نارملی اس کا احساس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے جو چیزیں کی وہ کیا تھی بھائی, کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں. تو ہم عید اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا جو اس نے ہم پر اس نے اتارے, ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری مغفرت ہو جاتی ہے عید والے دن اگر ہم نے ایمان اور احتساب کے ساتھ صحیح طریقے سے روزے رکھے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں رمضان میں. رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, لعلکم تتقون. تو اللہ تعالیٰ کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے, ایک خوف پیدا ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو جب ہم ایک کنیکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کنیکشن رمضان کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ کنیکشن رمضان کے بعد چلتے رہنا چاہیے. تو وہ جو 5 کوالٹیز ابھی آپ نے لکھی ہے نا, یہ آپ نے لکھ کر کسی اچھی جگہ رکھنی ہے کہ آپ ہر ہفتے اس کو چیک کریں کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ ان 5 کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی غائب ہو گئی میری. ابھی رمضان کو 3 مہینے گزرے ہیں تو میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے, یا میں ریگولر نہیں ہوں نماز میں, یا میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے, یا میں دوبارہ سے لوگوں کی غیبت کرنے لگ گیا ہوں, یا میں گھر والوں کی بات نہیں مانتا ہوں, یا میں نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی ہے ریگولرلی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے دوبارہ غائب ہو جاتی ہیں. اگلے رمضان تک آنے تک پھر سب یہ خالی ہو چکا ہوتا ہے. تو جب ہم دوبارہ رمضان میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ تربیت ملتی ہے, 1 مہینے کی ہم دوبارہ خیال رکھتے ہیں. اچھے سے کارڈ کے اوپر لکھ لیجیے گا, اچھے سے پیپر پہ لکھ لیجیے گا, اور کسی ایسی جگہ لگا لیجیے گا جہاں پہ آپ اس کو بار بار دیکھتے رہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جب بار بار اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ یار یہ کام میں رمضان میں کرتا تھا, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ چھٹ جائے. تو تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے جناب, کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ایک کنیکشن میں رہے. صرف خوف مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہے, ایک کنیکشن رہے, اس کو اس بات کا احساس رہے کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, جو میرے ساتھ ہے. یہی
وہ ایکسلنس کا درجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو احسان فرمایا کہ آپ ہر وقت اس طرح رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی موجودگی کا آپ کو احساس رہے، آپ ان کو اپنے سامنے فیل کریں، اپنے ساتھ فیل کریں. تو جب آپ کو یہ فیل ہوگا کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، تو آپ کوئی ایسا کام بھی نہیں کریں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور یہی مقصد ہے روزے کا کہ انسان کو اسی لیے حلال کاموں سے روک دیا گیا ہے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ میں ان چیزوں سے رک گیا ہوں جن چیزوں کی مجھے ویسے اجازت ہے. تو جب میں حلال کاموں سے رک سکتا ہوں تو میں حرام کاموں سے بھی رک سکتا ہوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ جو ہے وہ اس بات کا احساس رکھے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے کھلایا پلایا ہے، سارا دن میں اس کی نعمتیں انجوائے کرتا ہوں اور اس کے بعد مرضی اپنی کرتا ہوں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی نا. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ کبھی ہم نے احساس کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں بات اس کی نہیں مانتے، مرضی اپنی کرتے ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی ایک لسٹ بنائیں فرصت سے، جس کے اندر آپ وہ تمام نعمتیں جو آپ نے آج کے دن انجوائے کی ہیں، رات کو سونے سے پہلے ایک لسٹ بنایا کریں. اس لسٹ میں دیکھا کریں کہ آپ نے سارا دن کون کون سی نعمتیں انجوائے کی، اور اس کے بعد اس تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کو دیا، اے اللہ آپ نے مجھے پہننے کو دیا، اے اللہ آپ نے مجھے ماں باپ دیے، گھر دیا، بہت ساری ایسی چیزیں دی جن کی مجھے ضرورت ہے. اور وہ ایک ایک چیز جو آپ نے سارا دن انجوائے کی ہے اس کی ایک لسٹ تو بنائیں ذرا، اور اس کو بنانے کے بعد صبح ایک دفعہ اٹھ کے اس کو دیکھ لیا کریں. اور جب آپ روزانہ یہ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک عادت پیدا ہوگی، شکر گزاری کی عادت. اور شکر گزاری کی جو عادت ہے نا وہ آب حیات جیسی ہے، وہ انسان کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. دو الگ الگ طرز زندگی ہیں، ایک شکر گزاری کا طرز زندگی ہے اور ایک ناشکری کا طرز زندگی. شکر گزاری کا طرز زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی آپ کو دی ہیں آپ اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں اور اس کے اوپر اس کے ممنون رہیں. اگر آپ کے لیے کوئی بندہ کوئی اچھا کام کر دیتا ہے، کوئی ذرا سا چھوٹا سا کام بھی آپ کے لیے کر دیتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ کہیں یار تھینک یو سو مچ آپ نے میرے لیے کیا. اس کو اپنا حق نہ سمجھیں کہ بھائی یہ میرے لیے کر رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے. اگر دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دیتا ہے، میں کل پرسوں ایک چیز دیکھ رہا تھا، کوئی ایک صاحب ہیں وہ اپنے پیج کے اوپر لوگوں کے سگنیچرز بنا کے دیتے ہیں. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا شیم آن یو، میں نے آپ کو اپنا نام بھیجا، آپ نے مجھے سگنیچر بنا کے نہیں دیا. اور اس پر اگلا جملہ لکھا ہوا تھا پلیز میک مائی سگنیچر، یعنی اس کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے اور اس سے کام بھی کروانا چاہ رہا ہے. اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ یہ دوسرا بندہ مفت میں میرا کام کر کے دے. ایک تو بیچارہ سروس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو دیر ہو سکتی ہے، وہ بزی ہو سکتا ہے، وہ اس کے 10 کام ہو سکتے ہیں، مگر ادھر والا سمجھتا ہے جی یہ میرا حق ہے کہ مجھے یہ کام کر کے دیا جائے. تو یہ ایک ناشکری والا مزاج جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب ہم ہر چیز سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری نظر اگر آپ کو ایک کیک ملے نا، اس کیک کے اس 8ویں ٹکڑے پہ ہو جو وہاں پہ خالی ہے، تو آپ باقی 7 ٹکڑوں کو بھی کبھی انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کی تمام عادات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ ہماری ٹریننگ کا رکھا ہے کہ بھائی صبح سے شام تک تو آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، بہت سارے کام نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ وہ کام کریں گے جب میں آپ کو اجازت دوں گا. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کھانے پینے کو نارملی مشکل سے ملتا ہے، آپ کو ان کا بھی احساس ہوگا. تو یہ ایکسرسائز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضرور کیجیے گا. جب انسان کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے کہ مجھے نعمتیں کیا ملی ہیں، تو جو کچھ اس کو نہیں ملا ہوتا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کسی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا ہوتا ہے، ان چیزوں پر سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے اور وہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. جن چیزوں کا ذکر آپ زیادہ کرتے ہیں نا، آپ کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کو ہر طرف چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ اب اس طرف ہو گئی
آپ اس کو نوٹس. اسی طرح جب آپ نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو آپ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی اترتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کی رحمتیں اترتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ اس کو نوٹس زیادہ کریں گے، اور جب آپ اس کو نوٹس زیادہ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ رمضان کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ہمارے اوپر ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے عید مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہمیں، اللہ انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ بھائی اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کو یاد کر سکوں، آپ کا شکر ادا کر سکوں، اور بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ رمضان کا سبق ہے جو کہ ہمیں ملا ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں اگر اپلائی کر دیں تو ہمیں اس کے بڑے فائدے ہوں. اچھا، ابھی جو نعمتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ تصور کریں کہ ان میں سے ٹاپ 3 نعمتیں، تمام لوگ ذرا جلدی سے سوچیں کہ ٹاپ 3 نعمتیں کیا ہیں آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی ٹاپ 3 نعمتیں دی ہیں، جلدی سے لکھیں ان کو. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لمحے کو آپ یہ سوچیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے لیں تو کتنی زیادہ پریشانی کی بات ہوگی. ایک لمحے کو تصور کریں جو سب سے زیادہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ آپ سے واپس لے لی. حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. ان کے بہت سارے بھائی تھے، اور مگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے سنایا تھا. وہ اخلاق کے بھی اچھے تھے، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بننے والے ہیں، یعنی ان کی نسل میں جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چلے گا. پھر ان کے بھائیوں نے، وہ بھائی جو تھے وہ ان سے تھوڑا سا جلن حسد کرتے تھے، تو انہوں نے اس چکر میں کہ جی ابا کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ایک بھائی کی طرف ہے، اور ان کو لے جا کے ایک گڑھے میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا، ایک قافلے والے آئے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر وہاں سے لے گئے، ان کو لے جا کر فروخت کر دیا. وہاں کچھ واقعات ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا. سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو اپنی قمیص بھجوائی اس ثبوت کے طور پہ کہ وہ زندہ ہیں، تو اس وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے بینائی جا چکی تھی. تو بیٹا ان کے لیے کتنی بڑی نعمت. اسی طرح ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا گھر ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے سر پہ چھت ہے، ہمیں روزانہ کھانا ملتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ جنگ ہو جاتی ہے تو یہ ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں ایک ساتھ. لوگوں کے والدین وفات پا جاتے ہیں، لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں، ان کو گھر چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے، جا کے کسی کیمپ میں رہنا پڑتا ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، مال تو چلا ہی جاتا ہے، عزت کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ ساری نعمتیں ہم روزانہ انجوائے کرتے ہیں مگر ہم اس کا احساس نہیں کرتے. تو جو دوسری ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ بھی کرنی چاہیے کہ جب صبح آپ ان نعمتوں کی لسٹ دیکھیں تو ان میں سے جو ٹاپ 3 ٹاپ 5 نعمتیں ذرا تصور کریں کہ وہ آپ کے لیے کتنی اہم ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوں تو آپ اس کے بعد زندگی کیسے گزار سکیں گے، کتنی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جناب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں یہ ساری کہانی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ عید کا جو
माशाल्लाह इरफान फैयाज साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ मौजूद हैं और आप दूसरों तक भी जो है जो कुछ सीखें उसको ज़रूर पहुँचाएं ताकि हम लोगों के लिए सदका जारिया हो। तो ये सारी नेमतें जो हैं, और आप जो बात मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में उसको अच्छे तरीके से महसूस कर सकते होंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये नेमतें मौजूद हैं, आपके पास उसमें से कुछ यकीनन परेशान कुन हालत में हैं। तो ये सारी नेमतें और वो रमज़ान में जो कुछ हमें मिला है उसका शुक्र अदा करने का दिन है आपका ईद का दिन। ईद के दिन हम शुक्र अदा करते हैं। अब इस बार ईद का दिन जो है ना वो एक अजीब मुश्किल से हालात में आया है कि जनाब एक वबा फैली हुई है और इस वबा के साथ हमने रहना है। अच्छा, इस वबा के अंदर क्या है जनाब कि ये एक वायरस है। अब तक आप इतना कुछ पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, मैं बहुत ज़्यादा उसकी तफसीलात में नहीं जाता। ये एक ऐसा वायरस है जो कि सांस के ज़रिए फैलता है। अब जब ये सांस के ज़रिए फैलता है तो क्या होता है कि जब आप एक शख्स दूसरे शख्स के करीब जाता है, उससे बात करता है, तो उससे एक वायरस जो है वो दूसरे को लग सकता है। तो सबसे पहला काम जो ये करना है वो इस बात में एहतियात करनी है कि भाई फासला रखना है एक दूसरे से। जब आप एक दूसरे से फासला रखेंगे तो ये आसार कम होंगे कि आप किसी के जो है वो वायरस उससे ले ना आए। अच्छा, ये वायरस इसकी खास बात ये है कि ये आपके घर खुद नहीं आएगा, आप इसको बाहर से ले आएंगे, है ना। ये खुद से चल के नहीं आता है, इसको कोई ना कोई लेकर आता है, या आपके घर आने वाला कोई शख्स इसको ले आएगा, या आप खुद अगर बाहर जाएंगे तो बाहर से लेके आ जाएंगे और बाकी सारे घर वालों को लगा देंगे। तो सबसे अहम चीज ये है कि जनाब वायरस को अपने घर लाने से रोका जाए। तो इस ईद पे एक दफा ये काम कर लें कि जिन लोगों से आपने मिलना मिलाना है, जिनसे जिनसे गले मिला करते थे उनसे गले ना मिले, और जिनसे जाकर मिला करते थे उनसे जाकर ना मिले। और बेहतर तरीका ये है कि उन तमाम लोगों को फोन के ऊपर मुबारकबाद देते हैं आजकल तो हम, और अगर ज्यादा आपको याद उनकी आ रही है तो आप फोन पे मुबारकबाद देने के बजाय आप उनसे इसी तरह जूम की मीटिंग कर लें। सब तैयार हो जाएं, तैयार होने के बाद लैपटॉप के सामने बैठ जाएं और जूम की एक मीटिंग कर लें, ताकि आपका पर्सनल इंटरेक्शन ना हो लोगों से। जब कोई इस किस्म की मुसीबत आती है ना, अब देखो ईद का जो दिन है उस दिन अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे, तो अल्लाह ताला से ये पनाह मांगने की चीज है। देखें, अल्लाह ताला ने कहा है कि जमीन और आसमान के तमाम लश्कर अल्लाह ताला के हैं, जुनूदुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के तमाम लश्कर अल्लाह ताला के। ये सारी की सारी जो भी हमें बाहर चीजें नजर आती है ना, ये हमारे खिलाफ हो जाए, इसमें से कोई छोटी सी चीज, एक ऐसा ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की जो हमें आंखों से भी नजर नहीं आती। ये नॉर्मल जो हमारी माइक्रोस्कोप्स होती हैं उससे भी नजर नहीं आती। इतनी मुख्तसर सी, इतनी छोटी सी मखलूक है और उसने पूरी इंसानियत को आजिज करके रख दिया। तो जब इस किस्म की मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उसके सामने अकड़ कर खड़े नहीं होते, और न सिर्फ ये कि उसके सामने अकड़ कर खड़े नहीं होते, उसका मुकाबला भी नहीं करते भाई। अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, आजिज़ी का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि भाई मैं और हम सब के सब लोग, सारी की सारी इंसानियत, जितनी भी मखलूक़ात हैं इस वक्त वो मुश्किल में है, और आप रहम फरमाने वाले हैं। आपके हुक्म से ये वायरस आया है, आपके हुक्म से ही जाएगा। हमारे हाथ में एहतियात जितनी है वो हमने करनी है। तो मेरा मशवरा भाई आपको यही है कि इस ईद पर मिलने जुलने से, खास तौर से जो घर के बाहर से आ रहा है उससे परहेज करें, और एक दूसरे के घरों में भी ना जाएं। कोशिश करेंगे जो मीटिंग्स आप मिलकर करते थे उसकी जगह आप जो है वो एक जूम मीटिंग कर लें, ताकि आप दूसरों को मुबारकबाद दे सकें, बाकायदा टाइम रख लें, ताकि ये भी ना हो कि जनाब बिल्कुल ही आप किसी से नहीं मिले, बंदे का दिल चाहता है कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बात करें। और भीड़ भाड़ से तो बिल्कुल परहेज करें, जितना मुमकिन हो कोशिश करें कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे
نہ جائے. اگر جانا بہت ضروری ہے تو کم سے کم ایک نارمل ماسک لگا کر جائیں, تاکہ ویسے تو بہت زیادہ پروٹیکشن نہیں دیتا, لیکن دیکھیے جتنا گزارا ہو سکتا ہے اتنا ہو جائے. پھر ایک بات اور بہت اہم ہے, اسی ضمن میں کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت ساری خبریں آتی ہیں نا, آپ اور میں ہم سب موبائل استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نیوز آئے ہم نے دھڑ سے اس کو فارورڈ کر بٹن دبانا ہوتا ہے اور 10 لوگوں کو بھیج دینا ہوتا ہے. اب میں آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں جو کہ دین کے بتائے ہوئے اصول ہے, یہ میرے بنائے ہوئے اصول نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو, فتبین. اب آپ کے پاس جناب ایک عدد خبر چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جی فلاں فلاں نے فلاں فلاں کام کر دیا, اور آپ نے بغیر تصدیق کیے اس کو آگے بڑھا دیا, تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کی واضح خلاف ورزی کی. تو کوشش کریں گے جس چیز کی تصدیق نہ ہو سکے اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں. پھر دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بڑھا دے. آج کل ہم یہ کام زور و شور سے روز و شب کر رہے ہیں, تو اپنے آپ کو. اور پھر دوسری حدیث ہے کہ بھئی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, اپنے طرز عمل کے اوپر, کہ ہم اپنے آپ کو کن لوگوں میں شامل کر رہے ہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ان ذرائع پر اعتماد کریں جو ذرائع ان معاملات کے اندر مہارت رکھتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور ان معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, اور آپ کی وزارت صحت ہے. اگر آپ کو وزارت صحت پسند نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کم سے کم ان دو میڈیکل ایسوسی ایشنز کے پیجز کے اوپر جا کے تو دیکھیں گے یہ کیا ریکمنڈیشن دے رہے ہیں. انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی آف پاکستان ہے, WHO ہے, یہ وہ ادارے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تعلق دین سے بھی ہے اور میڈیکل کی سائنس سے بھی ہے. تو جو ریکمنڈیشنز ان کی طرف سے آ رہی ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تمام چیزوں کو بیلنس رکھا جائے. جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیں, اور اس کے بعد آپ کا کام اس پہ عمل کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں بازار کھلے ہوئے, کل ایک خاتون کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ بچے لے کے بازار میں پہنچی ہوئی تھیں, اور ان سے کہا جب اینکر نے کہ بھئی آپ یہ بچے لے کے یہاں کیوں آئی ہوئی ہیں, اسکول تک تو بند کیے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں جی, ہمیں کیا پتا ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, میں نے امریکہ فون کیا تھا وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ڈاکٹرز, کل ایک تصویر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کری تھی, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل نے لکھ کر لگا دیا کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ سارے ہسپتال یہ لکھ کر لگا دیں گے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بھائی, مریض رکھنے کے بعد اپنے گھر لے. اور دنیا میں یہ ہوا ہے کہ عام پیشنٹ کو تو کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ گھر میں ہی رہیں, جب تک آپ کی حالت خراب نہ ہو تب تک آپ کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں. جب ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا ہے, تو ہمارے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. آئی سی یوز اس وقت سارے کے سارے پیکڈ ہیں اس شہر میں. اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, اس وقت آئی سی یو پیک ہے, آپ کو آئی سی یو میں جگہ نہیں ملے گی. تو احتیاط کرنا تو ہمارا کام ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور جو ہے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مسائل دور کرے گا, ہماری مشکلیں دور کرے گا, لیکن جب تک یہ آزمائش ہمارے اوپر ہے, یہ پریشانی ہمارے اوپر ہے, تو اس وقت تک احتیاط کرنا ضروری ہے. تو بازار جانا ضروری نہیں ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں جو کہ نہ کرنے سے آپ مر نہیں جائیں گے, تو ان کاموں سے پرہیز کریں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فالس نیوز یا وہ خبریں جو تصدیق والی نہیں ہے. پھر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے اسلاف سے کہ احادیث مبارکہ
جن لوگوں کو تھوڑا سا علم ہے بچوں کو کہ احادیث مبارکہ جب محدثین کے پاس آتی تھی تو وہ اس کو کتنا چھان پٹک کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھائی اس کا راوی کون ہے, کس نے یہ حدیث سنی, کہاں سے سنی, اس کے بعد وہ جس سے اس نے سنی اس نے کس سے سنی, اس نے کس سے سنی, جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چین نہیں چلی جاتی تھی. پھر جو لوگ حدیث کو آگے بیان کر رہے ہیں ان کی اپنی ویلیو کیا ہے, وہ خود کیسے لوگ تھے. پھر ایک بات اور کہ جب یہ تمام باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد کہ وہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ جو دوسروں نے بات کہی ہے اس کے اندر کہاں جا کر فٹ ہوتی ہے. سو اتنی ساری چیزوں کے بعد چھان پٹک کے اصول ہمیں دیے گئے, ہم نے سیکھے, کیا ہم ان کو نارمل زندگی میں کسی حد تک اپلائی نہیں ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک آڈیو آ رہی ہے اگر فار ایگزامپل اس میں خاتون چیخ چلا رہی ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے, تو اس طرح تو میں بھی ایک آڈیو بنا کے گھمانا شروع کر دوں تو پورے ملک میں, پوری دنیا میں پھیل جائے وہ. تو کیا ایک ایسی بات جس کے بارے میں یہی نہیں پتا کہ وہ کہی کس نے ہے اس کو آگے بڑھانا بھی چاہیے؟ وہ جو پیچھے تمام وعیدیں آئی ہیں کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو آگے بڑھا دے. پھر فتبینوا, کیا آپ ایک ایسی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کے کہنے والے کا ہی نہیں پتا کہ کس نے کہی ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے کون, اس کو ان معاملات کی سمجھ بھی ہے یا نہیں, یا ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی خدا نہ خواستہ مر گیا ہے تو اس کے بعد وہ سارے سسٹم کو کہتا ہے جی دوسروں کے بھی مرے نا, میرا اکیلے کا کیوں مرا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خبریں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں ان کو بغیر تصدیق کے آگے نہ بڑھائیں. تصدیق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ ادارے جو ان معاملات کی سمجھ رکھتے ہیں, جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں, ان سے رجوع کیا جائے, ان سے بات کی جائے, بجائے اس کے کہ خود سے قیاس آرائیاں کر کے ادھر ادھر کی باتیں سن کے ان کو آگے پھیلایا جائے. یہ طرز عمل آج کل وبا کے زمانے میں بھی خطرناک ہے کیونکہ اس سے پھیل رہی ہے کنفیوژن, اور جب کنفیوژن پھیل رہی ہے اور آپ کنفیوژن کو پھیلانے کا حصہ بن رہے ہیں یہ خبریں فارورڈ کر کے جو کہ غیر مصدقہ ہیں, تو اس کا نقصان ہو رہا ہے. عثمان بھائی میرے خیال میں کچھ کویسچنز ایک دو لے لیتے ہیں اس بارے میں, اور کیونکہ ایک دو لوگوں نے مجھے یہاں پہ میسج کیا ہوا ہے کہ سمجھ ان کو نہیں آ رہی ہے بات, تو میں اگر کویسچن سن لوں گا تو مجھے آسانی ہو جائے گی یہ سمجھانے میں کہ ان کو کیا سمجھانا ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ مجھے بتا دیں کس کا. رمیسا ایک تھی آئی تھنک, رمیسا آصف. انمیوٹ کر دیا میں نے ان کا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ میں ایک بچے کو کہہ رہی تھی. او اچھا, میں سمجھا آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی. آئندہ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی ایسی خبر ملے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے, جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو کہنے والا کون ہے, جس کے بارے میں یہ تصدیق نہ ہو سکے یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, اس کو آگے نہیں بڑھانا. یہ میرا حکم, یہ میرا مشورہ نہیں ہے, یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ بھائی جب کوئی خبر آپ کو ملے تو آپ اس کی تصدیق کریں. اب ایک چیز کی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. بس میں یہ کہہ رہا تھا. اور کوئی سوال اگر کسی کا ہو, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, تو ہم بس ایک دو سوال لے کے اور اس کے بعد اور ٹاپک پہ سوال کیجیے گا, جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس سے ادھر ادھر کے سوال نہیں کرنے. ہاں عمران کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جی, عید کے اوپر ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا کیونکہ تب رمضان کے دن ختم ہو گئے ہیں اور دوسرا مہینہ کے دن شروع ہو گئے ہیں. عید کا دن ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ہم اپنے جتنے بھی گناہ تھے ان ساروں سے معافی مانگ لیں, اور ہمیں اس نے معاف کر دیا. یہ معافی کا دن ہوتا ہے نا,
اور اس کے بعد ہماری زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا جس کے اندر ہم نے اپنی تربیت کی, اپنے آپ کو بہتر بنایا, اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں عید کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ نیا مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے, ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے آپ کی, جس میں آپ ٹریننگ لے کے آگے جا رہے ہیں. سو اب اگلے 11 مہینے آپ نے اس ٹریننگ کو استعمال کرنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ عید کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچے؟ اوکے. اور کوئی سوال اگر ہے تو؟ چلیں جناب, بس پھر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو کچھ ہم نے جو میں نے کہا آپ نے سنا, اس کو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جب تک ہم جو کچھ سیکھا جائے اس پہ عمل نہ کریں تو وہ کسی کام نہیں آتا. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اچھا مسلمان بننے کی, اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام جو باتیں میں نے آپ کو 3-4 بتائی ہیں ان کے اوپر عمل ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جناب؟ ہاں جی بولیں. ام حمزہ. ام حمزہ کا بھائی مائک کھول دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون تو بھی سچ بولنے والے کیا تو بھی بولے آپ کو, لیکن وہ غلط رہی تو بیٹا سوال دوبارہ دہرا دیں, مجھے سوال سمجھ نہیں آیا آپ کا, زور سے بولیے گا تھوڑا سا. اگر کوئی لائک سچ بولنے والے اچھی سچی نیوز دینے والے بولے لیکن وہ اگرچہ غلط رہی تو؟ دیکھیں اگر آپ نے بات کو کنفرم کر لیا ہے تو پھر اس کو دوسروں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ سچ بولنے والا آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جس ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ ضرور پوچھیں نا کہ یہ کہاں سے پوچھ سنی ہے آپ نے. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ یہ پڑھیں گے نا کہ حدیث کو لوگ کس طرح پرکھتے تھے, کس طرح اس بات کو انالائز کرتے تھے, جس طرح کہ جو بات ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے, اور آپ اس چیز کو عام زندگی میں تھوڑا سا اپلائی کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آج کل ڈس انفارمیشن کا دور ہے, آپ کو ہر طرف سے غلط انفارمیشن مل رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی سچ بولنے والا بھی یہ سمجھے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے, وہ آپ کو پہنچا دے. اس کو ادھر ادھر سے, اگر کوئی بڑی بات ہے, کوئی اہم بات ہے, تو اس کو ادھر ادھر سے تصدیق ضرور کر لیا کریں. اور تصدیق کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جو اس چیز کے ماہر ہیں, یعنی کہ فاسألوا اہل الذکر, یعنی وہ لوگ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو اس معاملے کی نالج ہے, تو پھر آپ کو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. اوکے بچوں, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال اور آ گیا بھائی. چلیں جی, عبداللہ صاحب, محمد عبداللہ. فاطمہ نوید نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. محمد عبداللہ, یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم آپ کو خداحافظ کہیں گے. یہ فاطمہ نوید نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. اچھا, فاطمہ نوید, اس کے بعد محمد عبداللہ. چاہیں 2 سوال لے لیتے ہیں. فاطمہ بیٹا بولیے. شاید یہ اویلیبل نہیں ہے, میں عبداللہ کا مائک انمیوٹ کر دوں. عبداللہ کا مائک انمیوٹ ہے ہماری طرف سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر والدین اگر ہمیں عید پہ زبردستی مطلب کسی کے گھر جانا ہو لے جائیں, تو پھر اس میں ہم کیا کریں؟ والدین کے ساتھ جائیں یا ہم کہیں کہ نہیں آپ لوگ چلے جائیں اور ہم نے نہیں جانا؟ اب ماسک لگا کے چلے جائیں کم سے کم. پہلے تو کوشش کریں کہ آپ والدین کو منا لیں کسی طریقے سے کہ نہ جائیں, لیکن اگر پھر بھی وہ آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں
تو آپ ماسک واسک لگا کے اچھی طرح پروٹیکشن میں جائیں, وہاں جا کے لوگوں سے ذرا فاصلہ رکھیں. والدین کی بات ماننی چاہیے, لیکن والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح جو ہے وہ جانا خطرناک ہے, ٹھیک ہے نا. اور جن کے پاس جا رہے ہیں اگر فار ایگزامپل وہ ان میں سے لوگ اگر بزرگ ہیں تو ان کے لیے تو زیادہ خطرہ ہے کہ آپ یہاں سے وائرس لے کے جائیں گے, ان کو لگا کے آ جائیں گے, اللہ نہ کرے تو. اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کو ہوا ہوا ہے اور کس کو نہیں ہوا ہوا نا, ضروری نہیں کہ آپ کو سمٹمز آ رہے ہوں, تو کل کو وہ بیچارے اور زیادہ پریشان ہوں. تو اس وقت ایڈوائزیبل یہی ہے کہ لوگوں سے فاصلہ رکھا جائے, ٹھیک ہے. چلیں جناب, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے, عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں, اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.